السلام علیکم۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے اور تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے، اس کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ تو یاد رہے کہ نومولود بچے کے رونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سائنس ایک الگ وجہ بیان کرتی ہے اور بچے کے رونے کے حوالے سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے بچے کے رونے کی وجہ کو بیان کیا ہے، اور یہ وجہ بڑی عجیب و غریب ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیدائش کے وقت نومولود بچے کے رونے کی وجہ کو بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نومولود بچے کے حقوق کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن کو پورا کرنا ماں باپ کا حق ہے اور ان کے لیے ضروری ہے، اور اس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نومولود بچے کا پہلا حق ہے تحنیک۔ تحنیک کہتے ہیں کسی چیز کو چبا کر نرم بنانا، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو کسی میٹھی چیز کو جیسے کھجور ہو اس کو چبا کر نرم بنا کر بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اور یہ ایک سنت عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تحنیک فرماتے، یعنی کسی میٹھی چیز کو چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالتے۔ نومولود بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے جو اسلامی اعتبار سے بھی مناسب ہو۔ لڑکے اور لڑکیوں کے ناموں میں فرق بھی جان لیا جائے اور ان کے معنی کو بھی تلاش کیا جائے۔ ایسا نام نہ رکھا جائے جس کا معنی غیر مناسب ہو، اور لڑکوں کا نام بچیوں کو نہ دیا جائے اور لڑکیوں کا نام بچوں کو نہ دیا جائے۔ کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بچوں کا نام رکھنے کا زیادہ علم نہیں رکھتے وہ لڑکیوں والا نام بچوں کا رکھ دیتے ہیں اور لڑکوں والا نام بچیوں کا رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں جس کا معنی اسلام کے اندر بہت ہی غیر مناسب ہوتا ہے۔ نومولود بچے کا تیسرا حق ہے عقیقہ۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بھی ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ جس انسان کی گنجائش ہو تو اس کو اس سنت پر ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان غریب ہو، اس کے پاس اتنے اسباب نہ ہوں کہ وہ عقیقہ کر سکتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ عقیقہ کرنا چاہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کرے، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری کو ذبح کرے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ لہٰذا 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور 7ویں دن ہی بچے کا سر منڈوایا جائے، اور 7ویں دن جو اس کے بال منڈوائے جائیں گے تو ان بالوں کا وزن چاندی کے ساتھ کیا جائے گا۔ بالوں کے بقدر جتنی چاندی وزن کی جائے گی اس چاندی کو صدقہ خیرات کرنا بھی مسنون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کے سر کے بال منڈوائے، اور سر کے بالوں کا وزن چاندی کے ساتھ کیا، جتنے بال تھے اسی کے بقدر چاندی کو صدقہ خیرات کیا۔ چوتھا حق، نومولود بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کروایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ پہلی چیز ختنہ کروانا، دوسری چیز زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، تیسری چیز بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، چوتھی چیز مونچھ کو تراشنا، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا۔ تو ناظرین، یہ تھے نومولود بچے کے حقوق جو والدین پر لازم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچہ پیدائش کے وقت کیوں روتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں میڈیکل سائنس کی کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بچے کے پھیپھڑوں میں ایمنائٹک فلوئڈ بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو ماں کے رحم کے اندر بچے کو محفوظ رکھتا ہے اور بچے کے جسم کو آکسیجن دینے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور یہ پانی بچے کے لیے اسی وقت مفید ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اس پانی کا پھیپھڑوں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے بچہ زور سے چلاتا ہے اور روتا ہے تاکہ اس کا یہ پانی پھیپھڑوں سے نکل جائے۔ بچے کی ولادت کے بعد اگر یہ پانی اس کے پھیپھڑوں سے نہ نکل سکے تو اس کے جسم تک قدرتی ہوا کا آکسیجن نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
اس لیے بچے کا پیدائش کے وقت رونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ قدرتی ہوا کا آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں منتقل کر سکے۔ تو یہ تھی بچے کے رونے کی سائنسی وجہ۔ اب آپ کے سامنے وہ عجیب و غریب وجہ بیان کرتے ہیں جو کہ حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے۔ ان کو شیطان نے اس وجہ سے نہ چھوا کیونکہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی، ان کی جو ماں تھی، انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ ان کی ماں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہوئے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے شیطان نے حضرت مریم اور ان کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوا، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان کے دینے سے شیطان اس بچے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو وہ وجہ تھی رونے کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بچے کچھ سالوں تک بھی روتے رہتے ہیں جب تک وہ بول نہیں سکتے، کیونکہ جب تک وہ بول نہیں سکتے تو وہ اپنی ضروریات اور تکالیف کا اظہار ماں باپ کے سامنے رو کر کرتے ہیں۔ تکلیف جیسے کہ انہیں گرمی لگ رہی ہو، یا وہ بیمار ہوں، یا اپنی جسمانی ضروریات کا اظہار کر رہے ہوں جیسے انہیں بھوک وغیرہ لگ رہی ہو۔ تو پیدائش کے بعد جب بچے روتے رہتے ہیں تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دیں اور ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، یا اگر وہ کسی ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کی اس ضرورت کو پورا کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھوک کی وجہ سے جب بچہ روتا ہے تو وہ نیچی آواز کے ساتھ روتا ہے، اور جب بچے کو غصہ آ رہا ہو تو اس کا رونا جارحانہ ہوتا ہے، یعنی وہ سخت آواز کے ساتھ روتا ہے۔ اور بچہ جب درد کی وجہ سے روتا ہے تو وہ اچانک، تیز اور زیادہ دیر تک روتا ہے۔ تو یہ تھی بچوں کے رونے کی مختلف وجوہات۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کی معلومات سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو تمام ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یا جو اولاد کی امید سے ہیں، اور ایسے شادی شدہ افراد جن کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو سب خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار، نیک، صحت مند اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً و عافیہ۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔